لوگ کافی حد تک سکسیزفل رہے ہیں بائی لانچنگ واشی سیریز. اور اگر ہم لائٹ میڈیم ہیوی میں دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ واشی سیریز کی کنٹریبیوشن ملے گی ان دا ہیوی سیگمنٹ. جو یو پی ایس کا کسٹمر ہے اور نمبر اورینٹڈ کسٹمر ہے تو وہ واشی سیریز کو زیادہ پریفر کر رہا ہے. نیکسٹ فرسٹ کوارٹر ہمارا کافی بہتر تھا اور ہم نے ریکوری بیس سپلائیز پہ فوکس رکھا ہوا تھا. تو اس کے بعد جیسے ہی پرائس بڑھی اور سلو منتھس آئے تو ہمیں اپنا ڈیبٹ بھی یوز کرنا پڑا. اور جو موسٹ ہم نے ڈیبٹ یوز کی ہے 72% اکتوبر میں اور دسمبر میں بھی 72%. اوور آل مارکیٹ سائز میں تقریباً کوئی 8% کی گروتھ دیکھنے کو ملی, جس میں ایکسائڈ جو ہے ان ایریاز میں کافی پرابلم ہے, اس نے 1% مارکیٹ شیئر لوز کی ہے. اور ادرز نے جس میں ڈیوو ہے اور برانڈز ہیں انہوں نے 1% گین کیا. These are some of the marketing activities جو ہم یوزلی کرتے رہتے ہیں. اس میں روڈ شو دوبارہ ہم لوگوں نے ریسٹارٹ کیا ہے اور ڈیلرز کی انڈکشن کی ہے, شاپ بورڈز پلیسمنٹ کی ہیں. اس کے علاوہ فورن ٹرپ بھی ہم لوگوں نے کنٹینیو کی ہے اور گیو اویز جو ہم سارا ساتھ لیتے ہیں. جو پلان ہے ہمارا فور دا نیکسٹ ہاف وہ اے ایم بی میں ہم لوگ 10% کی گروتھ لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہائیبریڈ کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ کوئی 200% کے ساتھ ہے. ایم ایف کی سیلز کی بات کریں تو اس کا بھی اب مارکیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے, تو وہ اراؤنڈ 8% کی گروتھ کے ساتھ ہے. بیٹری ٹرانک کا جو ہمارا ڈیفیسٹ بھی تھا اور پلس سیکنڈ ہاف کا بجٹ تھا وہ تقریباً کو 50% گروتھ کے ساتھ ہے. ڈیلر ڈیولپمنٹ میں آل دو ٹارگیٹ ایک کا ہے, لیکن ہم لوگوں نے 3 پلان کیے ہوئے ہیں جو کہ نیکسٹ کوارٹر میں ہی ہم لوگ ان کو فائنلائز کر رہے ہیں. ریٹیلرز میٹنگ میں اسی منتھ میں ہی 2 پلان ہیں اور بائی ڈوئنگ سو انشاءاللہ ہم لوگ جو اپنا مارکیٹ شیئر ہے ول بی ایبل ٹو ریٹین ایٹ 27%. تھینک یو. ملتان اینڈ ساہیوال کے لیے عامر لطیف صاحب. نیکسٹ کر دینا. نیکسٹ شکریہ شباز صاحب. I am presenting Multan and Sahiwal regions. Regions کا overview ہے کہ there are 8 districts in Multan and Sahiwal regions and 9 major cities, along with the population of 11.5 million, and contribution to zone of these regions are 53%. And major crops are wheat, cotton, rice, maize, tobacco, and potato. Basically, these markets are agri-based markets, but industry included in this market is sugar mills, cotton industries. There are 120 dealers in these regions, and out of 120 to 29 dealers belongs to AGS, along with its market share 27%. Pakistan Tire Battery is on top of the list in the most dealer contribution, because of we have restructured our basically regions internally. That's why its sale is showing on a higher side. Now we have appointed 2 more dealers, and its sales gradually will be balanced in the next months. Next month. 100% کی اچیومنٹ کی ہے ہم نے فرسٹ ہاف میں. ایکچولی مارکیٹ جو تھی وہ پہلے 2 مہینے میں کافی اچھی رہی مارکیٹ, اور اس کے بعد سلائٹلی جو ہے مارکیٹ کے اندر چینجنگ آنا شروع ہوئی, اور اس کے ساتھ کمپیٹیٹرس نے بھی اپنی اسٹیریوٹائپس جو اپنے وہ اس کے کرتے ہیں چیزیں پرائس لسٹ مارکیٹ میں دے کے پرانے ریٹس کے اوپر مال دینا, اس طرح کے چیلنجز ایشوز ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اور اس کے باوجود میں ہم نے 100% کی اچیومنٹ کی. اس لیے ہم نے اپنے ڈیلرز کو انٹیکٹ رکھا اور ان کو ایکسکلوسیونیس کے اوپر ریٹین رکھا, جس کی وجہ سے ہم نے 100% اچیومنٹ کی. ہائیبریڈ کا میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ایم ایف کے ساتھ کینولائز کر کے جو اچیومنٹس جو ہے نا وہ ایم ایف سے ہمیں زیادہ مل رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو ایچ پی کی, جس کی وجہ سے یہاں پہ ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ کم شروع ہو گئی. بیٹری ٹونک اسٹاک جو ہے وہ پائل اپ ہے, ڈیلرز کی طرف آف سیزن چل رہا ہے,
इंशाल्लाह नेक्स्ट हाफ में अपना जो डेफिसिट है इसको भी पूरा करेंगे, अपने बजट से अचीव करेंगे। मार्केट हमने रिटेन रखी 27% के ऊपर, न्यू डीलर इंडक्शन जो है हमने 1% जो है वो अचीव कर लिया और 1% जो है वो सेकेंड हाफ में अचीव करेंगे। रिटेलर कैटरिंग भी थर्ड क्वार्टर जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो देखने की बात है कि बजट जो है 25% हैवी का था और हमने जो अचीव किया 23%। कि पहले जो ये होता था कि ना हैवी में फर्स्ट जो है 6 मंथ में काफ़ी गैप आ जाता था। अब ये जो गैप है बिल्कुल नैरो है और हमने जो है ना हैवी का अच्छा पोर्शन जो है ना वो इसमें अचीव किया। इन रीजन्स के अंदर जो है ऑटोमोटिव की जो शेयरिंग बनती है वो 31% है और एग्री की वजह से 37% की जो है वो हम इसके साथ अचीवमेंट जो है वो अपनी जो बैटरी की करते हैं। जेडल की जो अचीवमेंट है 29% है, उसके बाद M120 की 18% है और M70 फैमिली की 15% की है कंट्रीब्यूशन है फैमिली वाइज। अगेन मेरे ख्याल में जिस तरह के डेटा जो हम इसको इतना ज़्यादा बाइफरकेट कर रहे हैं, ये हमें नेक्स्ट जो हमें प्लान करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा कि हमें वाशी कितनी बनानी चाहिए, हमें SP सीरीज़ कितनी बनानी चाहिए या हमें WX सीरीज़ कितनी बनानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। और एक्यूरेट में इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि SP सीरीज़ ऑलमोस्ट तमाम रीजन्स की तरफ से यही आ रहा है कि वो ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट कर रही है और अलॉन्ग विद सेकंड हाईएस्ट जो है वो वाशी सीरीज़ है। कुछ रीजन्स हैं जिसके अंदर जो है वो GS है GX है, लेकिन जो है उसके बाद अगर फर्दर बाइफरकेशन में आप जाएँ तो SP सीरीज़ ZL में देखें 47% है और उसके साथ फिर वाशी आ जाती है। सेम इज द केस विद मीडियम साइज, बट इन हैवी साइज वाशी इज ऑन हायर साइड बिकॉज ऑफ its numbering trend. People who likes numbers, that's why it's graph showing the number is on the higher side. Next please. ये है क्रेडिट एंड रिकवरी ट्रेंड साहिवाल का। इसमें थोड़ा सा ये है कि साहिवाल की मार्केट थोड़ी सी टफ है एज कम्पेयर टू अगर मुल्तान को अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे थोड़े से प्लान हमने ये किया था कि यहाँ पे आपने देखोगे कि राइजिंग ट्रेंड चल रहा है इसका डेबिट का, तो हमने यहाँ पे बहुत कैलकुलेटेड तरीके से अपना डेबिट को जो है यूटिलाइज किया और इसके साथ जो है हमने एक सर्टेन पॉइंट के साथ जाके फिर हमने मुल्तान के साथ अटैच करके हमने अपने बैलेंस को उस साइड पे रखा जहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़ा। अगर नेक्स्ट स्लाइड अगर आप फर्स्ट कीजिएगा, यहाँ पे आप देखें हमने मुल्तान को 29% से लेके फिर उसके बाद ये ऊपर ग्राफ की तरफ जहाँ राइज किया फिर उसके बाद बैंड किया इसने। तो बेसिकली ट्रेंड यही था कि अपनी जो क्रेडिट और रिकवरी है उसको देखते हुए अपने फर्स्ट टाइम को हमने जितना मैक्सिमम हो सके उसको अचीव कर लें ताकि ये हमें जो है हेल्पफुल हो सके और कोशिश करेंगे इसको कि नेक्स्ट जो हाफ है उसमें इसको जितना कम से कम ला सके इंशाल्लाह की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। 9% की मार्केट ग्रोथ हुई है, 9% की मार्केट ग्रोथ है, उसमें ओसाका जो है उसने 1% अपना शेयर गेन किया है, लेकिन एजिस ने अपना शेयर जो है वो रिटेन रखा है। नेक्स्ट प्लीज। आई थिंक मोर और लेस द सेम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं जितने जो जिसको मेरे साथी हैं जिन्होंने पहले ऑलरेडी इसको बयान करते हैं, तो तकरीबन वही है सारे प्लीज। 26% के मार्केट ग्रोथ के साथ जो है हम अपना बजट ऑटोमोटिव का लेंगे इंशाल्लाह अचीव करेंगे और सेम HP का 200% के साथ, MF का 27% के साथ, बैटरी का जो डेफिसिट है उसको भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और साथ जो उसका बजट है जो नेक्स्ट हाफ में उसको भी कंप्लीट कर देंगे। बजट जो है वो तो 2 है इंशाल्लाह, प्लान हमारे ऑलरेडी हो चुका है न्यू डीलर्स इंडक्शन का, बाकी जो है ये मेजोरिटी के लेवल के ऊपर है इंशाल्लाह थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर में ये तो अचीव हम कर लेंगे। रिटेलर मीटिंग इंशाल्लाह इस क्वार्टर से शुरू कर रहे हैं और ये भी हम 100% जो है अचीव करेंगे। मार्केट 27% इंशाल्लाह ये 27% के ऊपर अपना जो शेयर है ये रिटेल। थैंक यू वेरी मच। रहीम यार खान मियां के लिए मिस्टर बिलाल अहमद साहब। थैंक यू यासिन साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम प्रेजेंटिंग रहीम यार खान रीजन। डेटा प्रेजेंट करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरऑल रीजन की सिचुएशन डिस्क्राइब करना चाहता हूँ
یہ جو زون میں کنٹریبیوشن رہا ہے اس ریجن کا وہ 47% رہا ہے, تقریباً ہاف آف دا زون میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہاں پہ یہ 11.5 ملین پاپولیشن کو ایٹلس بیٹری کو سرو کرنے کی اپرچونیٹی ہے. ہمارے پاس 29 ڈیلرز ہیں اور 27% کا ہم نے شیئر اٹین کیا ہے. اگر ہم ڈیلر وائز کنٹریبیوشن دیکھیں تو یہ تھوڑا سا یونیک ہے ان دا سینس کہ اس میں جو ہم 70% سیل فیچ کر رہے ہیں وہ 5 to 700 کے جو والیوم کے ڈیلر ہیں ان کے تھرو کر رہے ہیں. یہ بیلنس پورٹ فولیو ہے. نیکسٹ, اگر پی ڈی سی کی بات کریں 92% اچیو کیا ہے ہم نے. اس کی کچھ ریزنس تھی جو میں آگے چل کے ڈسکس کروں گا ڈیٹیل میں. اس میں جو مین تھی اس کی ہائی لائٹڈ وہ یہ تھی کہ ہماری ایگری مارکیٹ ہے اور اس میں ڈینٹ پڑا ہے. کس ریزن کی وجہ سے پڑا ہے وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا. اس کے علاوہ ہائیبرڈ بیٹری 85% اچیو کیا ہے. یہ جو پرسونا ہم نے چینج کیا ہائیبرڈ بیٹری کا اس نے بہت پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں اس کا رسپانس بھی مل رہا ہے. بیٹری ٹونک میری سجیشن ہے کہ اس میں کچھ ہمیں ایڈیٹیو ایڈ کرنا چاہیے. یہ بالکل بیسک واٹر ہی ہے. اس میں کچھ ایسی گیمکری ہونی چاہیے جو ہم اٹریکٹ کر سکیں کنزیومرز کو کہ وہ آئیں وہ اس کو پرچیز کریں اور دوسروں پہ اسے پرائرٹی دیں. اس کے علاوہ مارکیٹ شیئر ہم نے ریٹین رکھا ہے 27% پہ. ڈیلر ڈیولپمنٹ ہم نے کینڈیڈیٹ الائن کیے ہیں اور ہمارا یہ ہے کہ ڈیلر وہ ہونا چاہیے جو اے جی ایس کے نارمس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو. اسی لیے ذرا یہ ٹرکی ہے اور ہم اس کو دیکھ کے یوں کرتے ہیں. سیکنڈ ہاف میں ہوپ فلی یہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیولپ کر لیں گے. نیکسٹ, اگر ہم سیل وائز سیگمنٹ وائز کنٹریبیوشن کی بات کریں سیل کی تو جو ہم نے بجٹ سیٹ کیا تھا اس کے اگینسٹ ہماری ایکچوئل اچیومنٹ جو ہے وہ مور اور لیس 2% ویریئنس کے ساتھ سیم ہے جیسے ہم نے لائٹ میڈیم اور ہیوی کا رکھا تھا. اگر ہم اس کو سیگمنٹ وائز کنزمپشن وائز دیکھیں تو پھر ہمیں یہاں پہ جو ایگریکلچر میں ہے وہ تھوڑا سا ڈنٹ پڑا ہے. جیسے سائیوال نے 38% شو کیا ہے. یہ بھی مور اور لیس سیم والیوم کی ایگریکلچر میں مارکیٹ ہے مگر یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ڈیکریز کیا ہے. یہ میں نیکسٹ چل کے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا. اگر ہم فیملی وائز اسی کنزمپشن پہ دیکھیں تو زیڈ ایل فیملی یہ بینگ آف گریڈ کنزیومرز بھی ہیں یہاں پہ کچھ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایریا میں. اس وجہ سے زیڈ ایل کی کنزمپشن زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ M120 فیملی کی ہے جو کہ ایگری مارکیٹ ہونے کی وجہ سے, اور M70 جو ہے وہ یہ SP100 کا امپیکٹ ہوا ہے. نیکسٹ, اگر ہم اسے سیریز وائز سیل کنٹریبیوشن دیکھیں تو ہمارا SP یہاں پہ سب سے زیادہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے مگر یہ میرا خیال ہے کہ یہ شرنک ہوتا جائے گا کیونکہ جو نمبر گیم میں جو کنزیومر اسے اویل کر رہے ہیں وہ سوئچ ہو جائیں گے باشی پہ. اس کی اویلیبلٹی کا ایشو تھا جیسے 195 کا تھا وہ, مگر یہ جس طرح وہ اویل ہوتی جائے گی اس پہ وہ لوگ سوئچ ہوتے جائیں گے اور یہ ہمارا SP سیریز شرنک ہوتی جائے گی. GL کا جو کسٹمر ہے وہ تقریباً وہ کسٹمر ہے جو بیسک کسٹمر ہے وہ رہے گا. اگر اس کو ہم لائٹ میڈیم اور ہیوی میں سیگمنٹ وائز دیکھیں تو جو SP میڈیم میں ریفلیکٹ کر رہی ہے وہ SP100 اور SP140 کی وجہ سے ہے. جو ایگری مارکیٹ میں پیئنگ کیپیسٹی کسٹمر کی نہیں ہے مگر وہ نمبر گیم بھی اویل کرنا چاہتا ہے وہ SP140 انسٹال کرواتا ہے. اس طرح اگر ہیوی میں دیکھیں تو اس میں WS 195 اور 220 کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے کہ اس میں واشی زیادہ. نیکسٹ, یہ کریڈٹ اینڈ ریکوری ٹرینڈ ہے. یہ بیسیکلی اگر دیکھیں تو ہم نے جولائی میں اور اگست میں یہ اپنے بجٹ اچیو کیے تھے اور کریڈٹ کم یوٹیلائز کیا تھا مگر اس کے بعد جو ہمارے پاس جس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بجٹ ہم نے سیٹ کیے تھے سپٹمبر اکتوبر اور نومبر میں کہ اس میں ایگری ریمیٹنس اچھا آئے گا. نو ڈاؤٹ ییلڈ اچھی ہوئی, ریٹ اچھا ملا مگر اس کے بعد جو نیکسٹ کراپ ہے اس کے لیے کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ گئی. جیسے ان پٹس کے ریٹ بڑھ گئے, آئل بڑھ گیا, اوور آل جو نیٹ بینیفٹ تھا یا نیٹ کوشن تھا ہمارے کنزیومر کے پاس وہ شرنک ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے کمپرومائز وہ پھر کنزمپشن کی اور کمپرومائز انسٹالیشن کی, چھوٹے سائز پہ آئے. اس کی وجہ سے ہمیں اس اسپین میں ڈینٹ پڑا ہے. اور دسمبر میں نو ڈاؤٹ ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. ہم نے کریڈٹ لائن تو یوٹیلائز کی ہے مگر ہم نے اپنے بجٹ بھی ہائر سائڈ پہ اچیو کیے ہیں. اور اس میں ساتھ میں سیکنڈ کرتا جاؤں
فخر صاحب کی بات کو کہ اگر ہم یہاں پہ اسکریپ والا جو ہے وہ شروع کر لیں تو یہ کریڈٹ لائن یہ کریڈٹ کرو بالکل چینج ہو جائے گی، کیونکہ میرے ڈیلر کین ہیں کہ اگر ان کو اس صورت میں کوئی سپورٹ مل جائے کہ وہ ریکوری ریفنڈ کر سکے تو وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، اگر اوور آل انڈسٹری کی گروتھ دیکھیں تو یہاں پہ 5% رہی ہے، جس میں اے جی ایس نے اپنا شیئر ریٹین کیا ہے۔ اوور آل بینیفیشری یہاں پہ رہا ہے، فینیکس رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک سو کارڈ متھ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اگر اے جی ایس کے بعد اگر کسی کی کوالٹی ہے تو وہ فینیکس ہے، اور ان کا تھوڑا سا پرائز کا بھی رہا ہے کہ انہوں نے پرائز میں بڑا ریلیکس کیا ہے اور کافی دیر تک ہولڈ کیا ہے انہوں نے اولڈ پرائز۔ یہ وہ مور اور لیس وہی ساری ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اب اے جی ایس بہت ریلیکس پالیسی کے ساتھ اور سارا کچھ سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ اگر ہم نیکسٹ ایئر کا بجٹ دیکھیں تو ہم نے جو 95,000 جو ہے اس میں پچھلا ڈیفیسٹ بھی کور کیا ہے، اور اگر ہم اسے اچیو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوپفلی تو ہم تقریباً 15% اچیو کر لیں گے اوور آل انکریز۔ اور ایچ پی میں دیکھتے ہوئے ایکسیپٹنس دیکھتے ہوئے ایم ایف ایچ پی کی اس کو بھی ہم نے ہائر سائڈ پہ لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹری ٹالک، ڈیلر ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری انڈر کنسیڈریشن ہیں، یہ پہ ہمارا کور فوکس ہے۔ اس کو ہم کمپلیشن کی طرف جائیں گے اور ایز پر بجٹ جائیں گے۔ اور جو ہمارا مارکیٹ شیئر ہے 27% تھا، 20% انشاءاللہ 27% رہے گا، بلکہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو۔ ملتان زون اور ان کے لیے ثاقب ڈار صاحب۔ شکریہ جیسے آپ آواز کریں۔ جی السلام علیکم۔ ملتان زون سب سے پہلے جو ہمارے ایکشن پلانس تھے لاسٹ سیلز کانفرنس سے، اس کے حوالے سے جو پہلی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اس میں ہمارا جو سب سے پہلا ٹارگیٹ تھا کہ ہم نے اپنی جو بہت زیادہ اسٹریچ پروڈکٹ لائن ہے اس کو کچھ ریڈیوس کرنا ہے، اور اس میں کچھ ایسی آئٹمس جو زیادہ سیل نہیں ہو رہی ہیں یا وہ کینیبلائز ہو گئی ہیں کسی دوسری ٹائپ سے، ان کو ختم کرنا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ہم نے ابھی پہلے اسٹیپ میں یہ 7 آئٹمس جو ہیں ان کو ختم کیا ہے، ان کو ان پروڈکشن میں جو ہے فیوچر پلان میں ہم نہیں لے رہے ہیں، اور آگے بھی ہم ریگولر اپنا جو ہے ایک گریجولی اس کو چیک کر رہے ہیں سیلز پلان کو۔ مزید جو ایسی ٹائپس ہوں گی جو ہمیں فیل ہوگا کہ وہ اننیسیسری مارکیٹ میں اسٹاک ہو رہی ہیں، ان میں جو ہے وہ اتنا زیادہ سیل نہیں آ رہی ہے، انہیں ہم گریجولی ریڈیوس کریں گے ایز پر انسٹرکشن گیون بائی سی او ان دی لاسٹ میٹنگ۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ٹارگیٹ تھا، ہم نے کمپیئر کیا ایم ایف سیل 2 اور ایم ایف جو ہماری اوپن تھی، تو اس میں کچھ بینیفٹس تھے اوپن میں سیفٹی کے حوالے سے، بٹ اسٹل مارکیٹ سے جو ڈیمانڈ ہے وہ سیل کی زیادہ تھی۔ تو ہم نے اپنے جو گریجولی جو ہمارے ریگولر سیلز پلان جا رہے ہیں اس میں اب ہم جو ایم ایف سیلڈ ہے اسی کو پریفر کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس اسٹاک اویلیبل ہے اس کو ہم گریجولی لیکویڈیٹ کر رہے ہیں، اور آگے سے ہم ایم ایف سیلڈ کو ہی کنٹینیوسلی جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو کاؤنٹر ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ابھی تک ہمیں بہت زیادہ سکسیس ملتان زون میں نہیں مل سکی۔ ہمارا جو الائنڈ پارٹیز تھیں تقریباً 4 سے 5 الائنڈ پارٹیز تھیں جنہیں ہمیں ڈیولپ کرنا تھا بیفور December 21، لیکن ابھی تک وہ کچھ کنڈیشن سیٹسفائی نہ کرنے کی وجہ سے ہم انہیں ابھی تک پراپرلی نہیں کر سکے امپلیمنٹ، اور ابھی تک ہم نے ایک ڈیلر جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے چوک اعظم میں، اور نیکسٹ ہاف میں ہم اس کو پورا کریں گے۔ جو ہمارا پلان ہے 5 ڈیلرز کا، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ہاف میں آفٹر کمپلیشن آف آور کنڈیشنز اس کو ہم پورا کریں گے۔ اس کے بعد جو لاسٹ 2 ہمارے ایکشن پوائنٹس تھے ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آگے سلائڈس میں اٹیچ ہے، اور چارجنگ ایریا کے حوالے سے ہمارا کنٹینیوس جو ہے وہ کوآرڈینیشن چل رہا ہے سروس ٹیم کے ساتھ۔ اس میں میں تھوڑا سا ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا، جیسے لاسٹ میٹنگ میں ایکسپیکٹڈ جی ایم ایم نے بھی کہا تھا کہ اس میں اگر ہم کچھ ایسا اسمارٹ سولوشن دیکھیں، کیونکہ جو تھوڑے سے ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ ایک چھوٹی دکان ہوتی ہے، اور اس چھوٹی دکان میں اگر ہم صرف ماڈل شاپ کی کاسٹ دیکھیں تو اس وقت جو کاسٹ آج سے 3 سال پہلے 2 سے 2.5 لاکھ تھی، وہ 4 سے 4.5 لاکھ ہو چکی ہے صرف ماڈل شاپ کی کاسٹ۔ تو اس میں تھوڑا سا جگہ کے حوالے سے بھی اور کاسٹ کے حوالے سے بھی جو 150 سے 200 بیچنے والا ڈیلر ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ وہ اتنی ہیوی کاسٹ
بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے انیشیٹ کرنے کے لیے کر سکے. تو کم جگہ کے حوالے سے کچھ ایسا اسمارٹ سولوشن ہو کہ ہمارا گریجویٹ ایریا ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے اور کاسٹ بھی اس کی جو ہے وہ جگہ اور فائنینشیل اسپیکٹ میں مانیٹری اسپیکٹ میں کم سے کم آئے. پلیز نیکسٹ. ہماری جو پریویس ہیڈر میٹنگ تھی اس میں جو ہمارے کچھ ایکشن پوائنٹس ڈیسائیڈ ہوئے تھے, کچھ اسٹریٹجیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی. اس میں ہمارا جو ایک بہت میجر ایشو ہے بیڈ ڈیٹس کے حوالے سے. کرنٹلی جو ہمارے پاس فگر آ رہی ہے یہ نومبر تک آ رہی ہے اور اس میں تقریباً 55 ملین کے ہمیں بیڈ ڈیٹس نظر آ رہے ہیں, جس کی بائیفرکیشن میں 36% جو ہے وہ بہت زیادہ الارمنگ پوزیشن میں ہے جو 1 ایئر سے ابو ہو چکا ہے. اور 6 to 12 میں ہمیں جو ہے وہ 3 to 6 میں ہمیں نظر آ رہا ہے 60%, جو ڈیلے تو ہو گیا ہے لیکن اسٹل وہ ابھی ریکوریبل پوزیشن میں ہے. تو اس میں ہم نے جو اسٹریٹجیز پرپوز کی تھی اس میں پرپوز اسٹریٹجیز میں نے جو ہم نے جو مینشن کی ہیں اس میں یہ تھا کہ زیڈ ایس ایم along with جو کنسرنڈ ریجنل سول مینیجر ہے یا ریجنل انچارج ہے اس کے ساتھ اس طرح کی پرابلمٹک پارٹیز کو پرسنلی وزٹ کریں گے, ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اس میں ود دا ٹولس which have been mentioned in first 2 lines کہ اس کو ہم ریکوری پر کچھ ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں جو ڈیل ٹو ڈیل ویری کر سکتا ہے, 2% ہے, 3% ہے, کچھ بھی ہے, یا ہم اسے ایکسکلوسیوٹی کا ڈسکاؤنٹ جو ہمارے ایکسکلوسیو ڈیلرز کا ہے وہ دے کر ہم اس سے کچھ ریکوری کروا سکتے ہیں سیزن میں فار اے لمیٹڈ ٹائم. لیکن یہ کیونکہ ایک اسپیشل کیس ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آفر ہوگی تاکہ ہمارے جو بیڈ ڈیٹس ہیں اسپیشلی جو 36% ہمیں جو اماؤنٹ نظر آ رہی ہے انہیں ہم ریکور کر سکیں. نیکسٹ سچویشن اوور ویو کے حوالے سے جو کیونکہ ہمارا جو ملتان زون ہے یہ زیادہ تر کراپ سے ریلیٹڈ ہے تو کراپس کی پوزیشن لاسٹ ایئر سے ہمیں تھرو آؤٹ کی بہتر نظر آ رہی ہے. شوگر کین کا ریٹ بہتر ہے, کاٹن کا ریٹ بہتر ہے اور ویٹ کا جو ایکسپیکٹڈ ریٹ ہے وہ بھی لاسٹ ایئر سے بہتر ہوگا. اور جو نیچے میں نے یہ ٹیبل شیئر کیا ہے یہ ایک سسٹر کنسرن کمپنی سے کچھ الیکٹریسٹی پروڈکشن اور جو شارٹ فال ہے ایکسپیکٹڈ اس کا کچھ میپ ہے جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2020 اور 2022 اور 23 میں جو شارٹ فال ہے وہ بھی گریجولی کم ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ شاید یو پی ایس کا سیگمنٹ جو ہے وہ اب اتنا انکمنگ فیوچر میں فروٹفل نظر نہیں آتا. نیکسٹ جو ہمارے ٹاپ 5 ڈیلرز جس طرح آپ ریجنز میں شو کیے اس میں ہمارا جو ٹارگٹ تھا ہم انہیں لاسٹ ایئر میں 40% سے ان کی کنٹریبیوشن کو لے کر آئے تھے 35% پہ زون میں ٹاپ 5 ڈیلرز کی, اور اس میں بہت زیادہ ہمیں سپورٹ ملی تھی. جو میں نے نیچے مینشن کیے ہیں ہماری جو نیو انڈکشنز تھی ان سے ہمیں 8% سیل میں سپورٹ ملی تھی جس سے ہم ان کی کنٹریبیوشن کو نیچے لے کر آئے تھے. لیکن اس سال یہ دوبارہ 3% اوپر گئی ہے جس کی جو بیسک ریزنز میں نے لکھی ہیں وہ سپورٹ آف کریڈٹ لمٹ ہے. جو بڑی پارٹیز ہیں ان کے پاس کریڈٹ کی سپورٹ ہے اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں ان سے سپورٹ ملتی ہے. آف سیزن میں ہم ان کو زیادہ لوڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا شیئر بڑھ جاتا ہے. ادروائز ہمیں نئے ڈیلر سے بہت اچھی سپورٹ ملی ہے اور ہم نے 8% سیل جو ہے وہ نئے ڈیلر سے لی ہے. سیگمنٹ وائز کنٹریبیوشن میں ملتان میں تینوں سیگمنٹ جو ہیں وہ بہت ایکٹیولی موجود ہیں, ایگری, سولر اور آٹوموٹیو. یو پی ایس گریجولی ریڈیوز ہو رہا ہے. یو پی ایس کی ڈیمانڈ اور یو پی ایس کی مارکیٹ جو ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن تینوں سیگمنٹ ایگریکلچرل بیسڈ ایریا ہے تو اسپیشلی ہمارے جو ایگریکلچرل سائز ہیں ان کی ڈیمانڈ, اس کے بعد سولر میں جو ہمارے میڈیم سائز ہیں اسپیشلی SP100 اور جو سنگل پلیٹ کے ساتھ سنگل بیٹری 5 پلیٹ یا 7 پلیٹ کی بیٹری ہے ان کی ڈیمانڈ سولر سیگمنٹ میں, اور اس کے بعد آٹو موبائل میں تینوں سیگمنٹس میں ملتان ریجن جو ہے بہت ایکٹیولی ہمیں شیئر تینوں سیگمنٹس میں نظر آ رہا ہے. اس میں لائٹ میں ہمارے پاس یو پی ایس نہیں ہے, سولر اور سولر پہ سنگل پلیٹ کے ساتھ جو ہماری چھوٹی بیٹری لگ رہی ہے, اور آٹو موبائل. میڈیم میں ہمارے پاس تینوں سیگمنٹ ہیں, آٹو موبائل, سولر 40% ہے جو میجر جیسا کہ ہمیں پتہ ہے SP100 کی وجہ سے, اور ہیوی سیگمنٹ میں جو سولر پہلے نہیں تھا وہ جو 5% ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ٹال کی وجہ سے ہے. SP ٹال کا جو ہم فیل کر رہے تھے اس سے اچھا رسپانس ہمیں ابھی تک ملا ہے. الحمدللہ اس کا کوئی کلیم بھی ابھی تک نوٹ نہیں ہوا, اور مارکیٹ میں اس کی وجہ سے ہمیں آف سیزن میں بھی جو ہم نے پلان کی تھی اس سے زیادہ ڈیمانڈ ہمیں اس کی آف سیزن میں بھی ملی ہے. تو یہ ہمارا ایک اچھا پروسپیکٹ ہوگا فیوچر. اربن اور رورل میں ہمارا جو ہے وہ 67% ڈیلرز ہمارے جو ہے وہ رورل ایریاز میں ہیں جن سے ہمیں سیل مل رہی ہے 37%.
کیونکہ رورل ایریاز میں جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ چھوٹے والیوم کے ڈیلر ہوتے ہیں اور ان کا سیلز والیوم کم ہوتا ہے، لیکن وہ ایریا کی کوریج کے حوالے سے، ریٹیل کی کوریج کے حوالے سے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ پی ڈی سی اے ملتان زون میں اچیو کیا 96%، اور اس میں ایز پر ایز وٹ آئی ہیو سین ان آل پریزنٹیشن اونلی ملتان ریجن واز دا ون ہو ہیز اچیوڈ دس ٹارگیٹ. 105% اس نے اچیو کیا، اور اوور آل ملتان زون نے 96% اچیو کیا. اس میں جو یہاں پہ ہمیں پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے، ہائیبریڈ ایم ایف اور ٹال میں جو ہماری پریمیم پروڈکٹس ہیں، ہائی پرائس پروڈکٹس ہیں اور ہائی ویلیو پروڈکٹس ہیں، ان میں اچھا ریٹرن مارکیٹ سے ملا. ہمیں ایم ایف میں اچھا ریٹرن ملا ہے، ہائیبریڈ میں اچھا ریٹرن ملا ہے، جو ہائیبریڈ کا ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوا، اور ٹال میں بھی ہمیں مارکیٹ سے اچھا ریٹرن ملا ہے اپنی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ. بیٹری ٹانک میں جیسا کہ ابھی شیئر ہوا، عامر نے بھی شیئر کیا کہ اس میں کچھ چینج ہونی چاہیے. اس میں میں تھوڑا سا یہ شیئر کروں گا کہ بیٹری ٹانک میں جو کمپیٹیٹر، کیونکہ یہ بیسکلی آ گیا ہے کاٹیج انڈسٹری میں، ہر کوئی وہ ایک آرو پلانٹ لگا کے جو ہے وہ بہت سے ڈیلرز ایسے ہیں جو اپنے نام سے بنا کے، ڈفرینٹ ناموں سے بنا کے مارکیٹ میں دے رہے ہیں، اور اس میں مارجن بہت ہائی ہے. وہ 20 روپے کی بوتل جو ہے وہ 60 روپے کی بیچ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے. گیدرنگز نیکسٹ ہاف میں ہم ڈیولپ کریں گے اور ڈیلرز نیکسٹ ہاف میں پلان کریں گے. پلیز سیلز ریویو فگرز پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں. ایکچوئل کے اگینسٹ ہماری 8% کی گروتھ ہے اور بجٹ کے اگینسٹ 96% کی گروتھ ہے. یہاں پر صرف ایک جو ہمارا ویک ایریا ہے الیکٹرولائٹ، ہم ڈیولپ نہیں کر سکے. اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ جو وینڈر ہم نے ود دی ہیلپ آف سروس ٹیم ڈیولپ کیا تھا، اس کے ساتھ ہمارا کچھ ریٹ نیگوشیٹ نہیں ہو سکا. کرنٹلی جو وہ ریٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ہمارے باقی زونس کے ریٹ سے بہت زیادہ ہے، اور اس میں وہ اس کی ریزن سے یہ ہے کہ کیونکہ اس کا والیوم ملتان میں کم ہے، تو اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس ریٹ پہ نہیں دے سکتا جو ہم اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اگر ہمارا اس سے نہیں ہو سکتا تو اس میں ود دی ہیلپ آف سروس ٹیم ہم مزید پارٹیز کو سرچ آؤٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ ہمارا کرائٹیریا پورا کرتی ہیں، ان کا جو سیمپل ہے وہ اپروو ہوتا ہے، تو ہم اس میں نئی پارٹی ڈیولپ کریں گے اگر ہماری اس کے ساتھ نیگوسیشن نہیں ہوگا. جیسا کہ یہ بھی سیریز جو ہے یہ پہلے سارا ڈسکس ہو چکا ہے. واشی اور ایس پی کا تھرو آؤٹ دا ایئر 6 منتھس میں شیئر 42 یعنی تقریباً 5 سے 7% کا گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے واشی اور ایس پی میں. لیکن اوور آل اگر ہم اس کو دیکھیں تو ڈبلیو ایس کی ڈیمانڈ بہت اچھی آ رہی ہے، اور اس میں ہمارے جو 1-2 سائز ہیں جو ہمارے پاس ڈبلیو ایس میں نہیں ہے، ان کی وجہ سے شاید ایس پی کا جو شیئر ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے، جس میں ایس پی 50 اور ایس پی 100 ہے. لیکن ان دونوں کا سائڈ بائی سائڈ چلنا اسٹریٹجکلی بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر دونوں سائز اویلیبل ہوں گے پھر ہی ڈبلیو ایس میں اچھا مارجن لے گا. نیکسٹ فیملی وائز کنٹریبیوشن، جیسا کہ پہلے ڈسکس کیا، ایگریکلچرل اور سولر بیسڈ ہونے کی وجہ سے N100 اور N70 ہمیں ہائر سائڈ پہ نظر آ رہی ہیں. لائٹ میڈیم ہیوی میں ہم نے ہیوی اور میڈیم جو ہے اگینسٹ بجٹ ابو 90% اچیو کیا ہے، اور لاسٹ ایئر پہ میڈیم میں اور لائٹ میں ہماری گروتھ ہے. جو سیل کا پیٹرن رہا پورے 6 ماہ میں، اس میں دسمبر میں ہمیں اور نومبر میں سلائٹلی اور دسمبر میں ہمیں سپورٹ ملی جو ہم نے 3% ویو آف کیا، اس کی وجہ سے ہمیں کچھ مارکیٹ سے اچھی پیمنٹس ملی. اور سیکنڈ جو میجر سیگمنٹ ہمارا رہا دسمبر میں وہ فارن وزٹ اسکیم تھی، اس میں ڈیلرز نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. بہت اچھی ریکوریز ہم نے مارکیٹ سے لی، آلموسٹ جو ہے وہ 30 کروڑ کی جو ہے پیمنٹ ہم نے مارکیٹ سے لی صرف دسمبر کے مہینے میں، اور اس اسکیم سے بہت فائدہ اٹھایا ڈیلرز نے. تھینک یو. نیکسٹ ریکوری 83% لمٹ پہ ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں، اور اس کو ہم ریڈیوس کریں گے ان نیکسٹ ہاف. 8.5% کی گروتھ ہے. ایکٹیویٹیز 1 ڈیلر ہم ڈیولپ کر چکے ہیں، اور نیکسٹ ہاف میں ہم 4 ڈیلرز ڈیولپ کریں گے. نیکسٹ ہاف پلان ہم انشاءاللہ نیکسٹ ہاف کا بجٹ اچیو کر کے، جو کہ ہمارا ایکچوئل پہ 16% کی گروتھ سے ہے، ہم پورے سال کا بجٹ اچیو کریں گے. تھینک یو. 10 minutes for Multan Zone question.